فرمان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جو میری ذات کے بارے میں شک کرتا ہے وہ بھی قبر میں کہے گا لا ادری، مجھے تو پتہ ہی نہیں یہ کون ہے، بس میں تو وہی کچھ کہتا تھا جو لوگوں سے سن لیتا تھا۔ بس 3 منٹ کا کلپ سنا، کسی سے اس نے کہا یہ دیکھو لکھا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، فلاں فلاں حدیث ہے، فلاں فلاں نمبر ہے۔ انہیں معاذ اللہ غیب کا علم ہی نہیں تھا۔ موجودہ دور میں یہ بہت وبا پھیلی ہے کہ فلاں نے تو کلپ سن لیا جی، چلو جی ٹور پہ نگے دین پلان جی بس جی۔ فرمایا جو شکوک میں مبتلا ہوتا ہے وہ مجھے نہیں پہچان سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو خدا را پنج تن پاک دا واسطہ جی، آئمہ اہل بیت دا واسطہ جی، صحابہ کرام دا واسطہ، غوث کتب ابدال اور ولیوں کا واسطہ، شک نہ کیجیے گا، بڑی حساس بارگاہ ہے، شک نہ کیجیے گا۔ سوال کر لیں کسی اہل حق سے، علماء اہل حق سے سوال کیجیے کہ جناب یہ مسئلہ یوں ہے، سمجھ نہیں آ رہا۔ شک کس بات کا ہے؟ کس بات کا شک؟ شک کرتے تو کلمہ پڑھتے، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی شک کرنا ہے تو کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ بقول علامہ خادم حسین رضوی فنا فی رسول، مرشد فرماتے ہیں کلمہ کون سا پڑھا ہے تم نے؟ وہ کلمہ ہمیں بھی بتاؤ نا۔ لاکھوں مولویوں، جناب بڑے بڑے مولوی نے، لاکھوں مولویوں کو ایک طرف رکھ دیں، میانی صاحب قبرستان میں بیٹھا مرد حق حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کیا نبی زندہ ہیں؟ چونکہ تم اہل سنت سے ہو، فقیر درویش ملنگ ٹائپ کے آدمی ہو، بڑی معرفت کی باتیں کرتے ہو، بتاؤ نا جی سانو بھی دسو کیا نبی زندہ ہیں؟ بتاؤ کیا نبی زندہ ہیں؟ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ زندگی گزر گئی لوگوں کے اہل سنت کے سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے، آج ایک سوال میں کرتا ہوں، جواب تم دو۔ فرمایا جب سے ہوں سوالوں کے جوابات ہی دیتے آ رہا ہوں، سوال نہیں کیا کبھی۔ سوال کروں تو لوگ کہیں کہ یہ سوال آج سے پہلے تو کسی نے کیا ہی نہیں۔ فرمایا ہم سوال کرتے ہیں ہی نہیں۔ ہاں بابا جی، خاموش لوگ جو ہوتے ہیں نا بلا کے خطیب ہوتے ہیں۔ مرشد روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ظاہری گفتگو غبار کی مانند ہے، خاموش رہنے کی عادت ڈال اور اس غبار کو بیٹھنے دے تاکہ تیرے لیے باطن کا رستہ کھلے۔ میرے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری ذات کے بارے میں شک کیا وہ مجھے نہیں پہچان سکتا۔ جناب بندہ ایک دنیا دار ہے، حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک دنیا دار بندے ہیں، بظاہر کسی مدرسے سے عالم فاضل بھی نہیں ہے، لیکن سوال پوچھا گیا، کہا کہ میں تو سوال کا جواب دے ہی دوں گا، آج ایک سوال کا جواب تم دو۔ اس سوال کرنے والے نے کہا جی اچھا میرے پاس تو بڑی لائبریریاں ہیں، دارالعلوم ہیں، فلاں فلاں مفتی کو جانتا ہوں، فلاں فلاں سے پڑھا ہوا ہوں، پوچھو سوال آج آپ پوچھ لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے لاکھوں کروڑوں خربوں اربوں رحمت اور نور کے تجلیات نازل فرمائے۔ حضور قبلہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر فرماتے ہیں اچھا بتاؤ اگر نبی زندہ نہیں ہے تو رب تعالیٰ درود کس پر بھیج رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر نبی زندہ نہیں ہے تو رب تعالیٰ درود کس پر بھیج رہا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ نہیں ہے تو رب کس پر درود بھیج رہا ہے؟ فرشتے اور سب کس پر درود بھیج رہے ہیں؟ اگر وہ زندہ نہیں ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کس کے لیے پڑھا جا رہا ہے؟ تو پھر لبیک 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 یا رسول اللہ کی صدائیں کس کے لیے ہیں؟ تو غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کس کے نام پر اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر قربان کیا؟ جناب آپ سے سوال ہے کہ اگر وہ زندہ نہیں ہے تو رسول اللہ کے غلام غازی ممتاز قادری نے کس کو دیکھ کر اپنی جان رسول اللہ کی ناموس پر جان قربان کی؟ اگر وہ زندہ نہیں ہے تو موجودہ دور میں علامہ خادم حسین رضوی
رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انہیں جیلیں کس کے لیے کاٹی، مارے کس کے لیے کھائی؟ اپنے نہیں، اپنے بچوں کے لیے نہیں، سرکار کے لیے۔ اپنی ساری زندگی مسلمانوں کو جگانے، ناموس رسالت پر پہرا کس کے لیے دیتے رہے؟ ساری زندگی مسلمانوں کو جگانے جذبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ آخری دم تک ناموس رسالت، تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ختم نبوت پر کام کرتے رہے۔ اگر وہ زندہ نہیں ہے تو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے باطل قوتوں سے ٹکر کس کے لیے لی؟ بقول علامہ اقبال فرماتے ہیں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، وہ شبیری رسم ادا کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کل کائنات بنائے گی رسول اللہ کے لیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے بس۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا بندہ شک والا مجھے پہچان نہیں سکتا۔